بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 190 ہجری میں ہارون الرشید نے اپنے بیٹے مامون کو اپنا نائب بنا کر رقہ میں مقیم کیا اور تمام انتظام سلطنت اس کے سپرد کر کے نغفور قیصر روم کی بدعہدی کی وجہ سے بلاد روم پر 1,35,000 فوج سے حملہ کیا، ہرقلہ کا محاصرہ کیا اور 30 یوم کے محاصرے کے بعد بزور تیغ فتح کر لیا اور رومیوں کو قتل و گرفتار کیا۔ پھر داؤد بن عیسیٰ بن موسیٰ کو 70,000 فوج کے ساتھ بلاد روم کے دوسرے قلعوں کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس فوج نے تمام بلاد روم کو ہلا دیا۔ انہی دنوں شرجیل بن معن بن زائدہ نے قلعہ سقالیہ و بصا اور دوسرے قلعوں کو فتح کیا۔ یزید بن مخلد نے قونیہ کو فتح کیا۔ عبداللہ بن مالک نے قلعہ ذی الکلا کو فتح کیا۔ حمید بن معیوف امیر البحر نے سواحل شام و مصر کی کشتیوں کو درست کر کے جزیرہ قبرص پر چڑھائی کر دی اور اہل قبرص کو شکست دے کر تمام جزیرے کو لوٹ لیا اور 70,000 آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد ہارون نے توانا کا محاصرہ کیا۔ غرض رومی سلطنت کو مسلمانوں نے تہو بالا کر کے اس کے مٹا ڈالنے اور روز کے جھگڑوں کو ایک ہی مرتبہ طے کر دینے کا تہیہ کر لیا۔ نغفور نے سخت عاجزانہ اور مجبور ہو کر جزیہ دینا قبول کر کے ہارون الرشید کے پاس 50,000 اشرفی کی رقم بطور جزیہ روانہ کی، جس میں اپنی ذات کا جزیہ 4 دینار اور اپنے لڑکے اور بطریق کی طرف سے 2 دینار روانہ کیے تھے، اور خلیفہ ہارون کی خدمت میں درخواست بھیجی کہ قیدان ہرقلہ میں سے فلاں عورت مجھ کو واپس مرحمت فرما دی جائے، کیونکہ اس سے میرے بیٹے کی منگنی ہو گئی ہے۔ خلیفہ نے اس درخواست کو منظور کر لیا اور اس عورت کو روانہ کر دیا۔ نغفور کی الہ زاری پر رحم کر کے اس کا ملک اسی کو واپس کر کے 3 لاکھ اشرفی سالانہ خراج اس پر مقرر کر کے ہارون واپس ہوا، مگر واپسی کے بعد ہی رومیوں نے پھر بغاوت و سرکشی اختیار کر لی۔ 80 سال یعنی 190 ہجری میں موصل کی گورنری پر خالد بن یزید بن حاتم کو مامور کیا گیا۔ اسی سال ہرثمہ بن اعین قلعہ طرطوس کی تعمیر پر مامور کیا گیا۔ خراساں کی 3,000 فوج اور موسیسہ اور انطاکیہ کی 1,000 فوج قلعہ طرطوس کی تعمیر میں مصروف رہی، اور سن 196 ہجری میں سر 6 ہے نہیں ٹھیک ہے میرے پاس 190 تو 2 لکھا ہوا ہے، لیکن 6 ہونا 2 ہی ہونا چاہیے۔ 192۔ اچھا ایک منٹ، اس کو بھی 192 کر لیتی ہوں۔ 190 ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سن 152 ہجری میں قلعہ کی تعمیر تکمیل کو پہنچی۔ اسی قسم کی فوج کو آج کل صفر مینا کی پلٹن بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سال آذربائیجان میں خرمیہ نے علم بغاوت بلند کیا۔ اس کی سرکوبی کے لیے عبداللہ بن مالک 10,000 فوج کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ عبداللہ کے باغیوں کو شکست فاش دے کر قیدیوں کو قتل کر ڈالا اور اس فتنے کا سدباب ہوا۔ اسی سال سن 3 محرم سن 190 ہجری کو یحییٰ برمکی نے 70 برس کی عمر میں بمقام رقہ بحالت قید وفات پائی۔ اس کے بیٹے فضل بن یحییٰ نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ سن 191 ہجری میں محمد بن فضل بن سلیمان کو خلیفہ ہارون رشید نے موصل کی گورنری مرحمت فرمائی اور مکہ مکرمہ کی امارت پر فضل بن عباس کو مامور کیا گیا۔ خراساں میں بغاوت۔ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ علی بن عیسیٰ کے گورنر خراساں مقرر ہونے پر برامکہ نے وہب بن عبداللہ اور حمزہ بن اطرق کو بغاوت پر آمادہ کر لیا تھا۔ وہب تو مارا گیا لیکن حمزہ باقی تھا، وہ ابھی تک ہاتھ نہیں آیا تھا اور جا بجا ڈاکہ زنی کرتا پھرتا تھا۔ علی بن عیسیٰ خراساں نے سمرقند اور ماوراء النہر کی ولایت پر اپنی طرف سے یحییٰ بن اشعث کو عامل مقرر کر رکھا تھا۔ ماوراء النہر کی فوج میں رافع بن لیث بن نصر بن سیار مشہور سردار تھے۔ رافع بن لیث بھی برامکہ کی جماعت کا آدمی تھا اور علی بن عیسیٰ خلیفہ ہارون رشید سے متنفر تھا۔ اتفاقاً یحییٰ بن اشعث نے ایک عورت سے نکاح کیا۔ چند روز کے بعد رافع بن لیث نے اس عورت کو بہکایا۔ اس نے یحییٰ سے علیحدگی چاہی مگر یحییٰ نے اس کو طلاق نہ دی۔
رافع نے اس کو یہ تدبیر بتائی کہ تو اپنے مرتد ہونے کا اعلان کر اور 2 گواہ مرتد ہونے کے لیے پیش کر دے، فوراً یحییٰ سے تیرا نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کے بعد پھر اسلام قبول کر لینا، میں تجھ سے نکاح کر لوں گا۔ عورت نے یہی تدبیر کی اور رافع کے نکاح میں آ گئی۔ غالباً نکاح فسخ کرانے کی یہ تدبیر سب سے پہلے رافع نے ایجاد کی۔ یحییٰ بن اشعث نے تمام کیفیت ہارون رشید کی خدمت میں لکھ کر بھیج دی۔ ہارون رشید نے علی بن عیسیٰ کو گورنر خراساں کو لکھا کہ رافع اور اس عورت میں علیحدگی کرا کر رافع پر حد شرعی جاری کرو اور شہر سمرقند میں گدھے پر سوار کرا کر تشہیر کراؤ۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں رافع کو اس عورت سے جدا کر کے سمرقند کے جیل خانے میں قید کر دیا گیا۔ ایک روز موقع پا کر رافع قید سے نکل بھاگا اور گورنر خراساں علی بن عیسیٰ کے پاس بلخ میں پہنچا۔ علی بن عیسیٰ نے اس کو قتل کرنا چاہا، مگر علی کے بیٹے عیسیٰ بن علی نے سفارش کی اور علی بن عیسیٰ نے اس کو حکم دیا کہ تم سمرقند میں یحییٰ بن اشعث کے پاس جاؤ۔ رافع نے سمرقند پہنچ کر عامل سمرقند کو دھوکے سے قتل کر دیا اور خود سمرقند پر قابض ہو گیا۔ یہ خبر سن کر علی بن عیسیٰ نے اپنے بیٹے عیسیٰ بن علی کو سمرقند کی طرف روانہ کیا۔ رافع سے لڑتا ہوا عیسیٰ بن علی لڑائی میں مارا گیا۔ یہ خبر سن کر علی بن عیسیٰ لشکر لے کر بلخ سے مرو کی طرف اس خیال سے آیا کہ کہیں رافع مرو پر قبضہ نہ کر لے۔ یہ سن 191 ہجری کا واقعہ ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے رافع کی چیرہ دستی کا حال سن کر علی بن عیسیٰ کو خراساں کی امارت و حکومت پر روانہ کیا۔ حقیقت یہ تھی کہ رافع کے ساتھ لشکر خراساں کے تمام بڑے بڑے سردار اور برامکہ کی جماعت کے آدمی شامل ہو گئے تھے۔ ہرثمہ بن اعین نے سمرقند پہنچ کر رافع بن لیث کو محصور کر لیا۔ رافع سے سمرقند میں محصور ہو کر مدافعت شروع کی۔ یہ محاصرہ عرصہ دراز تک جاری رہا۔ ٹھیک ہے۔ ہارون رشید کی وفات۔ رومیوں کی سرکوبی سے فارغ ہو کر اور نقفور کو مغلوب و ذلیل کر کے اس سے جزیے کی رقم وصول کرنے کے بعد ہارون رشید رقہ میں واپس آیا۔ یہاں آ کر اس کو رافع بن لیث کی چیرہ دستی اور بعض امراء خراساں کی سرکشی کا حال معلوم ہوا۔ اس نے خود خراساں کا قصد کیا اور لشکر فراہم کر کے ماہ شعبان سن 192 ہجری میں رقہ سے بغداد پھر خراساں سے بغداد کی جانب روانہ ہوا۔ ہارون نے روانگی کے وقت رقہ میں معتمن کو نائب السلطنت بنا کر خزیمہ بن خازم کو اس کے پاس چھوڑا۔ بغداد میں اپنے بیٹے امین کو اپنا قائم مقام بنا کر مامون کو بھی بغداد میں امین کے پاس رہنے کا حکم دیا۔ مامون کے کاتب فضل بن سہیل نے مامون سے آ کر کہا کہ آپ کا دارالخلافہ بغداد میں امین کے پاس رہنا مناسب نہیں ہے، آپ خلیفہ کے ہمراہ چلنے کی کوشش کریں۔ مامون نے خلیفہ ہارون رشید سے ہم سفر و وہم رکاب رہنے کی التجا کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم سفر یعنی ہم سکر یعنی ان کا ساتھی رہنے کی، جی ساتھ چلنے کا، ساتھ چلنے کی نا، ساتھ چلنے کی، ٹھیک ہے، کی التجا کی، اور خلیفہ نے اس خواہش کو منظور کر لیا کہ ہارون رشید بغداد سے روانہ ہونے کو تھا کہ رقہ بن فضل بن یحییٰ برمکی محرم سن 193 ہجری کو بحالت قید فوت ہوا۔ بغداد سے روانہ ہو کر ماہ صفر سن 193 ہجری میں خلیفہ جرجان میں پہنچا۔ جرجان میں پہنچ کر خلیفہ کی بیماری نے خطرناک صورت اختیار کی۔ ہارون جس زمانے میں بلاد روم کے اندر مصروف قلات شکنی تھا، اسی زمانے میں بیمار ہو گیا تھا۔ رقہ میں بیمار ہی پہنچا تھا، وہاں سے بغداد آیا، تب بھی علیل اور اس حالت علالت میں خراساں کی طرف فوج لے کر روانہ ہوا تھا۔ خلیفہ نے جرجان میں تمام سرداران لشکر کے روبرو یہ اعلان کیا کہ میرے ساتھ اس وقت جس قدر فوج اور سامان ہے، یہ سب ملک خراساں اور مامون سے متعلق رہے گا۔ اس تمام لشکر اور تمام سامان کا مالک مامون ہے، اور یہ تمام سردار سپہ سالار بھی مامون ہی کے تابع فرمان رہیں گے۔ اس طرح مامون کا اطمینان کر کے جرجان سے مامون کو مرو کی طرف بھیج دیا، اور اس کے ساتھ عبداللہ بن مالک، یحییٰ بن معاذ، اسد بن خزیمہ، عباس بن جعفر بن محمد بن اشعث اور نعیم بن حازم وغیرہ سرداروں کو بھیجا۔ مامون کو مرو کی جانب روانہ کر کے خود جرجان سے روانہ ہو کر طوس چلا گیا۔ اس وقت اس کے ساتھ فضل بن ربی، اسماعیل بن سبی، مسرور، حاجب، حسین، جبرائیل بن
یکشی کیا ہے یہ سر؟ خوشی ٹھیک ہے، کیا پڑھیں گے؟ یہ ہے بخش بخشتیو ہے میرے خیال میں، بخشتیو۔ بخشیو، اچھا بخشیو وغیرہ موجود تھے۔ دوست پہنچ کر عدالت نے یہاں تک ترقی کی ہارون رشید صاحب فراش ہو گیا۔ ہرسبا بن آیون اور رافع بن لئیس کے مقابلے کا حال اوپر پڑ چکے ہیں۔ ہرسبا نے ابھی تک رافع کو مغلوب نہیں کیا تھا، لیکن بخارا فتح ہو کر رافع کا بھائی بشیر بن لیس گرفتار ہو چکا تھا۔ ہرسما نے بشیر کو خلیفہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ جب ہارون رشید توس میں بستر علالت پر پڑا ہوا تھا، اس وقت بشیر اس کے پاس پہنچ کر حاضر کیا گیا۔ ہارون نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کو بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ بشیر کے قتل کرنے کا حکم دے کر ہارون بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو جس مکان میں ٹھہرا ہوا تھا اس مکان کے ایک گوشے میں قبر کھودنے کا حکم دیا۔ جب قبر کھود کر تیار ہو گئی تو چند حافظوں نے قبر میں اتار کر ختم قرآن کیا۔ ہارون نے اپنی چارپائی قبر کے کنارے بچھوائی اور چارپائی پر پڑے پڑے قبر کو دیکھتا رہا۔ اسی حالت میں 3 جمادی الثانی 193 ہجری مطابق 24 مارچ سن 808 بوقت شب انتقال کر گیا۔ اس کے بیٹے صالح نے نماز جنازہ کی نماز پڑھائی۔ 23 سال 2.5 مہینے ہارون رشید نے خلافت کی۔ دوست میں اس کی قبر موجود ہے۔ یہ دوست کہاں پر ہے سر اب آج کل؟ یہ اس میں ہی ہے، کیا نام ہے، ایران میں ہی ہے، ایران اور عراق میں، بصرہ کوفہ کے شہر ہے۔ اچھا صحیح۔ ہارون رشید کے نکاح زبیدہ بنت جعفر بن منصور سے ہوا تھا۔ زبیدہ کی کنیت ام جعفر تھی۔ محمد امین اسی کے بدن سے پیدا ہوا تھا۔ علی، عبداللہ، مامون، قاسم، موتمن، محمد معتصم، صالح، محمد ابو موسیٰ، محمد ابو یعقوب، ابو العباس، ابو سلیمان، ابو علی، ابو احمد، یہ سب اس کے بیٹے امہات اولاد سے پیدا ہوئے تھے۔ ہارون رشید نے ان بیٹوں میں امین، مامون، موتمن اور معتصم 4 زیادہ مشہور ہیں۔ یہ معتصم جو پڑھا لکھا نام ہے جی۔ یہ جو لفظ ہے امہات الاولاد، جی سر اس کا بتائیں۔ جب ہم نے ہارون رشید کا اسٹوری سٹارٹ کی تھی تو وہاں پر بھی میں نے بتایا تھا کہ آ، جتنی بھی ہارون رشید کی اولاد ہے اس میں سے صرف امین ایسا ہے جو کہ جس کا باپ بھی عباسی ہے اور ماں بھی عباسی ہے۔ باقی جتنی بھی اس کی اولاد ہے سب کے سب باندیوں سے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا صحیح صحیح صحیح، جی ہاں، جی سر۔ تو اس لیے انہوں نے امین کا ذکر پہلے کیا ہے، وہ زبیدہ سے پیدا ہوا تھا، باقیوں کے نام بعد میں ذکر کیے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا امہات الاولاد، یہ اس کا جی مطلب یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جب باندیاں ہوتی تھی تو اچھا باندیاں 2 طرح کی ہوتی تھیں۔ ایک باندی وہ ہوتی تھی جو صرف گھر کے کام کاج کے لیے رکھتے تھے، صحیح ایک باندی وہ ہوتی تھی جس سے اولاد بھی پیدا ہوتی تھی۔ صحیح۔ ہاں، تو یہ امہات الاولاد سے مراد وہ باندیاں ہیں جن سے اولاد پیدا ہوئی۔ تو امین کے علاوہ باقی جتنی بھی اولاد ہے ہارون کی، سب کی سب باندیوں کی اولاد۔ صحیح ٹھیک آ- صحیح۔ اچھا اسی لیے ولی عہدی کے قابل اس کو ہارون نے نہیں سمجھا، مگر وہ خلیفہ ہوا اور اسی کی اولاد سے بہت سے عباسی خلیفہ ہوئے اور اسی سے ہارون رشید کی نسل چلی۔ ہارون رشید نے مرتے وقت جس طرح بہت سے بیٹے چھوڑے، اسی طرح بیٹیاں بھی بہت سی تھیں جو سب کنیزوں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھیں۔ اچھا تو سر اس کا مطلب ہے کہ امین سے جو اس کی اولاد چلی ہے وہ ان کی نسل چلی ہے، امین سے جو چلی ہے۔ نہیں نہیں، باقی بھی چلی کیونکہ نسل تو باپ کی اچھا طرف سے چلتی ہے نا۔ جی 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 صحیح 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 ٹھیک ہے۔ ہارون رشید کو خاندان عباسیہ میں آفتاب خاندان سمجھنا چاہیے۔ اس کے زمانے میں خلافت عباسیہ نہایت مضبوط ہو کر اپنے یہاں معراج تک پڑھیں کی گے، تھی۔ یہ کل جی پڑھیں گے جی انشاءاللہ۔ اوکے اوکے۔ چلیں، السلام علیکم۔